ہمارے ان بچوں کو اب کوئی سمجھائے کہ صاحب گھی سے طاقت آتی ہے، فربہی آتی ہے، اس میں یہ فائدے ہوتے ہیں، کہ یہ مت ماری جاتی ہے، ماری گئی آپ لوگوں کی، وہ گھی سے تو زکام ہوتا ہے، کھانسی لگتی ہے، بخار ہوتا ہے۔ اب انہیں کیا بتایا کہ صاحب جسے گھی کہا جا رہا ہے یہ گھی نہیں ہے۔ گھی کیوں نہیں ہے؟ کہا جاتا ہے اس کو گھی، لکھا جاتا ہے اس کو گھی، خریدا جاتا ہے گھی کہہ کے، کھایا جاتا ہے گھی کہہ کے، سارا مذہب ہے۔ کبھی تو یہ تھا، مرحوم میرے دادا مرحوم نے، وہ حکیم طبیب بھی تھے، انہوں نے میری تعلیم، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا میرے آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ گھی جو ہے آج کا، یہ طبیبوں کے نسخوں میں لکھا جایا کرے گا۔ اب وہ نسخوں میں بھی نہیں لکھا جا سکتا، نسخوں میں جو دوائیاں لکھتے ہیں حکیم وہ نہیں خالص ملتی کہیں سے، اور جو باہر سے آتی ہیں ان کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ روز جو کچھ یہ ہو جاتا ہے کہ اتنی دوائیاں ہیں ان کے اندر زہریلا مادہ ملا ہوا، اتنا کچھ کھانے کے بعد پہلے وہ 10-20 برس تک اس دوائی کو کھلاتے ہیں، جب دوسری کمپنی کوئی اور دوائی اس کے مقابلے میں ایجاد کر لیتی ہے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کو نہ کھانا، بڑا زہر پیدا کرتی ہے، قوموں کو تباہ کرنے کے بعد وارننگ دے رہی ہوتی ہے۔ زری بھی اس قسم کی ملتی ہے، زری تو کیا اس کے جہنم ہونے میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟ پھر زری لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ دیکھنا ہو کہ لا یسمن جو ہے کہ نشو و نما بھی نہیں ہو سکتی، غریبوں کے بچوں کو تو پوچھے نہیں، لا یون جو قرآن نے کہا ہے بھوک بھی نہیں مٹتی، کھاتے پیچھے گھرانے کے بچوں کو کس سکول میں دیکھیے، یہ سکول جو آپ کے ہاں انگریزی سکول کہلاتے ہیں، 300 400 روپیہ مہینہ ان کے فیس وغیرہ کا اثر ہوتا ہے۔ چھٹی کے وقت میں جو بچے نکلتے ہیں نا وہاں سے، ان کو دیکھیے، ان کے چہروں کو، 100 بچے کے چہرے کو نچوڑو تو ایک قطرہ خون کا نہیں نکلتا اس میں، زرد روح، ہڈیاں بیچارے، یہ کیفیت ہے۔ وہ سارا کچھ بیچاری مائیں ان کو میک اپ کر کے کچھ بھیج دیتی ہیں تو کچھ نظر آتا ہے، ایک قطرہ خون کا نہیں ہوتا، لا یسمن۔ دیکھا کس جہنم میں ہم جی رہے ہیں، اور ہم نے ہی، میں نے کہا ہے کہ اب تو یہ وہ ایک دنیا پورے اس جہنم کے اندر جی رہی ہے۔ جہنم کے جو دروغے ہیں بس انہی کے ہاں ہے جو کچھ ملتا ہے، باقی قوموں کی کیفیت یہ ہو رہی ہے۔ حمیمن وغساقن، قرآن کی تشبیہات عجیب ہے، کھیتی کی تشبیہ وہ عام طور پہ دیتا ہے اور بڑی محسوس اور مؤثر تشبیہ ہوتی ہے۔ کھیتی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پانی تو ملتا ہے ان کو، اگر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے پودے پر اسی وقت جھلس جاتا ہے، اور اگر یخ بستہ پانی ڈال دیا جائے تب بھی جھلس جاتا ہے۔ پانی کے اعتدال پر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملے گا تو یہ سب کچھ، لیکن ملے گا اس طرح سے کہ وہی چیز جھلس جائے، دونوں ایکسٹریم کے اوپر اگر ہو، وہ کھولتا ہوا ہو تب بھی جھلس جائے، اگر وہ یخ بستا ہے تب بھی جھلس جائے۔ پودا نشو و نما نہیں پا سکتا اس پانی سے، یہ پانی بتایا گیا تھا۔ اور وہ بھی آج کل اس گرمی کے زمانے میں تو ملے تو ہے، ورنہ کئی دن تک تو اب پانی بھی بند رہتا ہے۔ غساق، یہ ذہن میں آیا کہ یہ غالباً ان کو باندھ کے بھیڑوں بکروں کی طرح اس طرح سا کھانا پینا کوئی دیا جاتا ہوگا، ان کا جزاء وفاقا، عمل خود نتیجہ بن کر یہ کچھ سامنے آئیں گے تمہارے۔ وفاق عجیب چیز ہے، کانگرویس ہوتا ہے، فٹ کر جائے جو کسی چیز کے اوپر، بالکل صحیح عمل کا نتیجہ یہ کچھ ہوگا۔ یہ اس لیے تھا کہ انہم کانوا لا یرجون حساب، ایک بات وہ کہتے تھے کون پوچھ سکتا ہمیں، کون پوچھنا والا ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ خناس سمایا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، انہوں نے یہاں انتظام کر رکھا ہوتا ہے۔
غلط نظام کے اندر یہ چیزیں یہ لوگ انتظام کر رکھتے ہیں اپنا. جس کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے اس کے لیے وہ انتظام کرنا کچھ مشکل نہیں کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے. کہا یہ اس غام باطل میں گرفتار تھے کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، اور اس لیے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، جو ان سے کہا جاتا تھا کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، مسکرا دیتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہو صاحب، دن بدن پنپتی چلی جا رہی ہے صاحب. ان کی کیفیت یہ تھی. یہ ایک چیز ہے، یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے، جو انسان یہ سمجھے کہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے. اور تمام حسنات کا سرچشمہ ہے یہ ایمان کے نہیں. اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر بھی ایک دیکھنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر بھی ایک پوچھنے، اور کسی باہر سے دیکھنے والے اور پوچھنے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو کچھ میں کرتا ہوں بلکہ سوچتا ہوں، میری آرزوؤں تک بھی جتنی چیزیں ہیں وہ ایک نتیجہ مرتب کرتی ہیں، اور وہ میرے اندر نتائج جمع ہوتے رہتے ہیں. اپنے وقت کے اوپر وہ باہر آئیں گے. جیسے وہ خون کا سرطان ساری عمر پتہ نہیں چلتا مریض کو، پتہ اس وقت تک چلتا ہے جب وہ لا علاج ہو چکا ہوتا ہے. یہ وہ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں جو انسان کے خون میں حلول کیے ہوئے ہوتے ہیں. لہذا یہ سمجھنا کہ مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور جو کچھ کہہ رہے ہو کہ مکافات عمل ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے، یہ سب غلط ہے، کوئی بات نہیں ہے. دیکھ لیا ہم. اور وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ صاحب یہاں تو تم موج کرتے ہو، مرنے کے بعد، یاد ہے آپ کو وہ آیت؟ وہ کہتا ہے مولا کوئی بات نہیں، وہ بھی تمہیں ڈرنے کی بات ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ وہاں بھی ہم عیش کریں گے. ایک مسجد بنا دیں گے، ایک یتیم خانہ کھول دیں گے، لاکھوں کا خون چوسنے کے بعد اس میں سے چند قطرے جو ہیں زکوٰۃ کے طور پہ دے دیں گے، جنت میں گھر بن جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے انتظام کر رکھا ہے. یہ ہے جنہیں احساس نہیں ہوتا کہ واقعی ہر عمل کا ایک نتیجہ مرتب ہوگا. خود فریبی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، خدا فریبی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ وہاں بھی ہم عیش کریں. اور یہ ہے کسی واعظ سے واعظ سن دیکھیے جب وہ بتائے گا کہ امیروں کی دولت جو ہے وہ اگر اس میں یہاں خرچ کریں، وہاں دیں، درگاہ میں دیں، دارالعلوم میں دیں، فلاں یتیم خانے میں دیں، وہ جتنے بھی آپ نے انہوں نے کھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیتے چلے جائیں. وہ ایک ایک پیسے کے عوض میں ایک ایک جنت میں گھر کی اینٹ ان کے عوض لکھ دیتے ہیں. سب یہاں ہی انہوں نے پٹے کرا لیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ سب خود فریبی ہے عزیزان من. باہر کے الفاظ میں تو خدا فریبی بھی ہے. یہ ساری چیز یہ ہے اس کی کہ مجھے اس کا حساب نہیں دینا کس کو، حالانکہ آگے ہی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ بھی کوئی کرتا ہے ہم اسے درج محفوظ کیے جاتے ہیں ایک اعمال نامہ کے اندر. یہی ساتھ ہی جا کہاں سکتا ہے، بھاگ کہاں سکتا ہے سب. اور اس لیے وہاں یہ کہا جائے گا وہی جو میں نے کہا تھا، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. اپنے کیے کا اب بدلہ چکھ، تو بہت بڑا معتبر صاحب عزت اور صاحب اقتدار بنا پھرتا تھا. یہاں ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. چکھو اپنے اعمال کے نتائج کا، بھگتو نتیجہ. جو کچھ چیخو چلاؤ اب تو سوائے اس کے کہ یہ عذاب زیادہ ہو، کچھ اور نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. اگرچہ یہ باتیں بھی تفصیل سے پہلے آ چکی ہیں، لیکن جب میں نے عرض کیا ہے نا کہ آخری پارہ ہے، اس میں جب بھی کوئی بات آئے گی تو میں چاہتا ہوں کہ آخری بار بھی اس کو ایسی تفصیل سے بیان کر دیا جائے کہ وہ ثبت ہو کر رہ جائے جو کچھ پہلے کہا گیا تھا. ایک لفظ قرآن کا جو ہے دنیا بھر کے مذاہب کا غلط تصور جو تھا، قرآن کی ایک اصطلاح نے، ایک لفظ نے ان پر خط تنسیق کھینچ کر اور بتایا کہ حقیقت کیا ہے. ساری دنیا میں مذہب یا اچھے اعمال اس کا نتیجہ نجات کہا گیا ہے. نجات کے معنی